اور جو اس کے پیچھے لگے اس کا گناہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ بعض بڑے بڑے گناہوں کی سزا۔ حضرت سمرہ بن جندب راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرماتے، کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس پر کوئی نہ کوئی شخص جو اللہ کو منظور ہوتا اپنا خواب بیان کرتا۔ اسی طرح ایک صبح آپ فرمانے لگے کہ کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، چلیے۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک ہموار زمین کی طرف لے کر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر لیے کھڑا ہے، جسے وہ اس کے سر پر مارتا ہے، سر پھوٹ جاتا ہے اور پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا ہے۔ یہ شخص پتھر اٹھا کر واپس آتا ہے، ادھر اس کا سر پہلے جیسا درست ہو جاتا ہے۔ وہ شخص پھر پتھر مار کر اس کا سر پھوڑ دیتا ہے اور مسلسل یہ عمل جاری رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ میں ساتھ ہو لیا، حتیٰ کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو منہ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے سر پر لوہے کا زنبور لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی ایک جانب سے اس کی باچھ کو اور نتنے کو گدی تک چیرتا ہے، پھر دوسری جانب سے بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اتنے میں پہلی جانب صحیح اور تندرست ہو جاتی ہے تو یہ پھر وہی عمل پہلے جیسا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بولے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، حتیٰ کہ ہم ایک ایسی عمارت پر پہنچے جو اوپر سے تندور کی طرح تنگ اور نیچے سے فراخ ہے۔ میں نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور عورتیں دکھائی دیے۔ ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ وہ تیز ہوتی تو یہ لوگ اوپر کو آتے، حتیٰ کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے۔ آگ مدھم پڑ جاتی تو پھر نیچے پہنچ جاتے، اور جب یہ لپٹ آتی تھی تو لوگ چیخو پکار کرتے رہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے، آگے چلیے۔ ہم آگے چل دیے، حتیٰ کہ ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ رنگ کا تھا۔ اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ وہ تیرنے والا شخص اس کے پاس آ کر اپنا منہ کھولتا تھا اور یہ لقمے کی طرح پتھر اس کے منہ میں دیتا تھا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بولے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے اور ایک شخص کے پاس پہنچے جس کے آس پاس بہت بڑی آگ ہے اور یہ اس کے ارد گرد بھاگتا دوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلنے لگے اور ایسے باغ میں پہنچے جس میں موسم ربیع یعنی بہار کے تمام پھول کھل رہے ہیں، اور باغ کے عین بیچ میں ایک طویل قامت آدمی بیٹھا ہے اور اس کے آس پاس بہت سے بچے جمع ہیں کہ اتنے تم نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے اور ایک بہت بڑے باغ پر پہنچے۔ اس سے بڑا اور بہتر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہم اس میں چڑھنے لگے اور ایک ایسے شہر تک پہنچ گئے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی تھی۔
ہم نے شہر کے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے نکال کر ایک ایسے مکان میں داخل کیا جو پہلے مکان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھا۔ میں ابھی نگاہ دوڑا رہا تھا کہ ایک سفید محل مجھے نظر آیا جو از حد خوبصورت تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے پوچھا تو کیا میں داخل ہو جاؤں؟ کہنے لگے ابھی نہیں، آپ اس میں پھر کسی وقت تشریف لائیں گے۔ میں نے کہا آج رات جو کئی عجائبات دیکھے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے پہلا شخص جس کا سر پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو قرآن پاک یاد کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز سے بھی سویا رہتا ہے، اور جس کے منہ کی بانچھیں چیری جا رہی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو کہ اطراف میں پھیل جاتا ہے، اور تندور کی شکل میں جو دیکھا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اور جو شخص نہر میں تیرتا ہے وہ سود کھانے والا تھا، اور آگ کے آس پاس چکر لگانے والا آگ کا نگراں مالک فرشتہ ہے۔ اور باغ میں جو لمبے قد کا شخص دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ماحول میں وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کا گھر تھا، اور دوسرا شہداء کا گھر تھا، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ مشرکین کی اولاد کہاں ہوگی؟ فرمایا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ مشرکین کی اولاد کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم نے آپ نے بیان سنا ایک محدث نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ باتیں تحریر فرمائی جو ابھی ہم نے سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ان تمام گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ جھوٹ کے متعلق بھی اس میں مضمون آیا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی اس کی نحوست ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے بندہ، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جھوٹ بولنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں۔ جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بھی بولیں گے تب بھی وہ جھوٹ ہی رہے گا، اور سچ اس کا پیچھا کرے گا، اسے چھوڑے گا نہیں، وہ پکڑ کے رہے گا۔ چاہے
چاہے کتنا ہی دوڑا دو جھوٹ کو، ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے دوڑاؤ اسے، لیکن اسے سچ پکڑ کے رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سختی آئی کہ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ فرشتے جو رحمت کے ہیں وہ قریب بھی نہیں لگتے، وہ دور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بولا، اس کے منہ میں چڑھہند ہے، بدبو ہے۔ اگر کہیں بدبو ہو وہاں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کہیں کوئی مردار مرا پڑا ہو، چوہا، بلی، کوئی کتا، کوئی جاندار چیز مر گئی ہو، سڑ گئی ہو، تو اس کے قریب بھی نہیں کھڑے ہوتے، منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، بدبو آ رہی ہے، اسے کہیں بدبو۔ لیٹرین میں کتنی بدبو ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں، تو ہمیں آج احساس نہیں ہے جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی بدبو ہے۔ اس سے تو بچ جائے گا بندہ، منہ پہ کپڑا رکھ کے ایک سائڈ میں ہو جائے گا، جگہ چھوڑ دے گا، لیکن اس سے کیسے بچے گا؟ اس کی تو نحوست ساتھ ہی چلتی رہے گی۔ یہ منہ کی جو سڑہند ہے یہ چلتی رہے گی۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو 80,000 فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج تو کمال ہے، کسی کو دھوکہ دینا کمال سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ خراب معاملہ کرنا بہت خوش ہوتا ہے بندہ، میں نے چالاکی سے اس کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ دھوکہ اس نے خود کھا لیا۔ اگر کسی کو دھوکہ دیا جھوٹ بول کر تو یہ خود ہی نقصان میں ہے، اس کا تو بیچارے گا چلو جو ہوگا اس کے ساتھ تو اتنا ہی ہے، دھوکہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی آخرت بگاڑ لی، ہمیشہ کی زندگی بگاڑ لی۔ ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جو بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں زبان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا نور کیسے رہے گا؟ کوئی آدمی اگر ڈاکٹر پہ جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے یہ دوائی لے لو، دیکھو فلاں چیز نہ کھائیو، پرہیز کریو، آ کے گھر پہ دوائی بھی کھاوے اور اس چیز کو بھی خوب کھاوے جس سے منع کیا، اب دوائی نے اثر ہی نہیں کیا کیونکہ پرہیز نہیں کیا۔ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے جا کر کہ جی آپ کی دوائی نے اثر ہی نہیں کرا، کوئی دوائی دوسری بدل دو۔ ڈاکٹر پوچھنے لگا پرہیز بھی کیا؟ نہیں، جس چیز سے میں نے روکا تھا اس سے رک گئے کہ نہیں؟ کہ نہیں یار اس سے روکا نہیں گیا، میرے پاس روکا نہیں گیا، میں کھا لیا، اور تو پھر بولا ہو رہا ہے، دوائیاں چاہے ساری بدل لے، کھاتا رہو، لیکن جب تو پرہیز نہیں کرے گا تو مشکل ہے۔ اسی طرح روحانی لائن سے
پرہیزگاری کا بڑا تعلق ہے تقوی کا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے والد صاحب میرے شیخ کہ بے شک عبادت کم کر لو لیکن تقوی زیادہ ہو، پرہیزگاری زیادہ ہو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. جب ہم ان سے بیعت کے لیے کہتے تھے، کوئی سال میں بیعت کیا انہوں نے ہمیں، ہم تو گھر کے تھے، ان کی اولاد تھے، کہتے رہے، بس وہ ہر دفعہ یہی حکم دیتے تھے تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو، خدا سے ڈرو، علیحدگی میں بھی، خلوت میں، جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. اور اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. کیا تقوی؟ مجھ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے نہیں چھپ سکتے، ڈرو مجھ سے. جگہ جگہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. تقوی مطلب ایک تو یہ ابھی عرض کیا، دوسرا پرہیز، گناہوں سے بچنا. اور کس کے ڈر سے؟ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ڈر ایسا ہونا چاہیے. ایک لڑکی بیچاری اکیلی سفر کر رہی تھی، اس کو پیاس لگ گئی، ایک باغیچے کی برابر میں گزر رہی تھی پگڈنڈی سے. اس نے سوچا باغ میں کہیں پانی وانی رکھا ہوگا، لے لیں گے. ایسا پانی کا انتظام تو پہلے نہیں تھا، اب تو جگہ جگہ پانی کے نل لگے ہوئے ہیں، لیکن اب بھی بہت علاقے ہیں جہاں پانی کا نظم ابھی پورا طریقے پہ نہیں ہے. ابھی بھی لوگ نہروں سے، کنووں سے بیچارے پانی کھینچتے ہیں. اللہ وہاں بھی آسانیاں کرے. لیکن ہم ناقدری کر رہے پانی کی. سب سے زیادہ ناقدری مسجد میں ہو رہی ہے پانی کی. جہاں ایک لوٹے میں وضو ہوتا ہے، ایک بالٹی میں بھی نہیں ہوتا. جتنا بڑا گناہ یہ نمازی مسجد میں لے رہا ہے فضول خرچی کر کے، شاید گھروں میں کم ہو. ٹونٹی چلا کے، کون سی مسجد ہے جہاں ٹونٹیاں نہیں لگ رہی ہیں؟ ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، پانی رکھا ہوا ہے، کوئی 1000 لیٹر. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین میں سے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اے میرے بندے کس طرح فضول پانی بہا رہے ہیں. سنت کے بھی خلاف ہے. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا منع فرمایا. وہ کتنے اچھے لوگ تھے جو لوٹوں میں وضو کرتے تھے نا، کنووں سے پانی کھینچتے تھے. یہ تو ابھی کی بات ہے، 40 سال پہلی. سب جگہ کنووں کا ہی نظم تھا، رسی کا، ڈول کا، بالٹی کا کھینچنے کا. انہیں قدر تھی. وہ گھروں میں گھڑوں میں پانی رکھتے تھے، اتنا لیتے تھے جتنی ضرورت ہے. اور آج ہم اتنے ناقدرے ہیں، ناشکرے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ ہم وضو کرتے کیا کر رہے ہیں. ٹونٹی کھول کے شروع میں بیٹھے گا، بعد میں پہلے ٹونٹی کھول دے گا، ٹنکی کو کھول کے بیٹھ جائے گا، اور جب تک بند نہیں کرے گا جب بھی وضو نہ کر لے. اور کتنی دیر تک دھوئے گا یہی پتہ نہیں، اسے ہی پتہ نہیں سنت طریقہ کیا. میرے بھائیو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے فضول خرچی کی، ہو سکتا ہے زمین میں پانی اللہ میاں کہہ دے بھئی اب رک جا، جتنا نکلنا تھا نکل لیا ہے بھی نہ، اور محنت کرنے دے. یہ تو اللہ دے رہا نا پانی، تو ہماری کون سی کمال ہے. اور اب تو یہ سارے ہیلتھ کے ماہرین، ڈاکٹر، سائنسٹسٹ بول رہے ہیں کچھ سالوں میں پانی کی کمی پڑ جائے گی، جو پینے کا پانی ہے وہ نہیں ملنے کا. مجھے لگتا ہے یہ ہماری غلطی کی ہے نا کہ ہم نے پانی کا استعمال اتنا کیا کہ
اللہ کو ناراض کر دیا، نہ شکری کری اور فضول خرچی کری۔ یہ عرض کروں گا مسجدوں میں جب آپ وضو کرنے جاتے ہیں نا تو اتنے وضو کرا کرو، پانی اتنا لے لیا کرو میرے پیارے بھائیوں جتنی ضرورت ہے۔ میں اتراکھنڈ میں سفر کر رہا تھا، ہم سفر میں تھے، رات کا ٹائم تھا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ہم نے اپنے ڈرائیور کو، ایک دو ساتھی تھے، میں نے کہا بھائی روڈ پہ کوئی مسجد آئے روک لیو، عشاء پڑھ لیں گے۔ تو اذان ہو چکی تھی، ہم ایک مسجد میں اتر گئے، ہم نے وہاں وضو کی۔ وجہ برابر میں جو بیٹھا ہے ایک صاحب، چودھری صاحب بیٹھے تھے، ماشاءاللہ بیٹھتی چونٹی چلا دی انہوں نے۔ ہم نے ان کو عرض کر دیا، میں نے کہا جی ذرا دیکھ بھال کے کر لو، یہ پانی بیکار جا رہا ہے، یہ پانی کوئی ہمارا تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ نے دیا۔ وہ کہنے لگا تو اپنی وضو کر لے، میری جنا چھیڑے۔ چودھری صاحب تھے میں، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہمارا تو فرض پورا ہو گیا، تو تمہاری مرضی ہے۔ ہم نے اپنے ڈرائیور کو، اپنے ساتھی کو کہہ دیا تھا ہمارا یہاں کوئی ذکر نہیں کرنا، دیر ہو جائے گی، یہ لوگ بیچارے پھر چائے کے لیے محبت میں اشرار کریں گے اور دقت ہو جائے گی، اب نماز پڑھ کے نکل لیں گے جلدی سے، آگے پروگرام ہے کئی۔ تو چلیے نماز ہوئی، نماز کے بعد میرے سے رہا نہیں گیا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے لوگوں کو کہا میں رک جائیے بھائی، اور اس چودھری صاحب کے بارے میں بولا، میں کہ یہی سکھاتی ہے نماز۔ اب جیسے ہی کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے پہچان بھی لیے، بھائی یہ تو بوڑھے کا فقیر ہے۔ اب وہاں بیچارے پریشان ہو گئے، یہ کہاں اچانک آیا۔ ہم نے ان کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اچھی بات کو بھی قبول نہیں کرتے۔ میں نے کوئی بھی آپ کو کوئی بات کہے، مجھے کہے، نصیحت کرے، مان لو یارو، یہ کون سے گناہ کی بات ہے کہ تم آگے سے آ کر دکھا رہے ہو۔ تو مگر اس وقت تو میں کچھ نہیں کہا، لیکن اب سب سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹونٹیوں پہ، یہاں پانی استعمال ہو رہا ہے، اس کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ ایک اگر اللہ تعالیٰ نے پانی کا حساب لے لیا میرے پیارے بھائیوں، جان چھوٹتی نہیں۔ اگر پانی کے بارے میں ہی پوچھ لیا، یہ پانی کے تم نے کیسے استعمال کیا تھا، فضول خرچی کیوں کی تھی، تمہارا کام ایک لوٹے میں چل رہا تھا تو 5 لوٹے خراب کیوں کرے تھے؟ تو میرے بھائیوں وہاں کون چھڑواوے گا قیامت میں؟ اللہ کی بارگاہ میں کون چھڑواوے گا؟ کوئی ضامن نہیں بنے گا۔ اور فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم میں، تو اس کے بھائی بھی جہنم میں ہی۔ پھر تو اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ معاف فرما دے۔ تو خیر یہ بات آ گئی بیچ میں، یہ عرض کر دیا۔ ایسے تو بہت واقعات ہوئے ہیں، ایک اب تو خیر سفر نہیں، ابھی 8-9 مہینے پہلی بات ہے، پہاڑوں میں گئے ہم ایک گاؤں میں، تو وہاں دیکھا، وہاں بھی حالات ایسی وضو کرنے کی موقع ملا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو میں دیکھا یار کیا ہو رہا مسجدوں میں، یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ ہماری ملکیت ہے پانی، بہت بڑی نعمت ہے، آدمی بھوکا رہ سکتا ہے لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا۔ پانی اگر بدن میں کم ہو جائے تو گیا بس، روٹی کم ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-3 ٹائم نہیں کھائی تو کوئی بات نہیں، لیکن پانی کی ضرورت پڑ گئی منٹوں کے حساب سے تڑپ جائے گا کہ بھائی جلدی پانی دو مجھے، خشکی آ گئی۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی، لیکن ہر ایک نعمت کا درجہ ہے۔ اب ہم نے وہاں بھی یہی کام کیا، ان کو اکٹھا کیا، نماز کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، ماشاءاللہ سب لوگ جمع ہو گئے، بات ہوئی، ہم نے پانی پہ ہی عرض کر دیا یار یہ نہ کرا کرو۔ ابھی 1 مہینہ پہلے وہاں کے لوگ آئے تھے کچھ ملنے، آخ جی وہ ایسے ہی بولتے ہیں نا، تو آیا تھا نا ہمارے یہاں تب پانی کے لیے کہہ آیا تھا، کہاں اکثر ٹھیک ہو گئی، ابھی نہیں کوئی بھی پانی خرچ کرتا فالتو،
اور یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. کہنے لگے سارے یوں کہیں، وہ آیا تھا وہ بتا کے گیا بھائی اسے فضول نہ خراب کرو، دنیا میں بھی پریشانی ہے آخرت میں بھی پریشانی ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ پانی مسجدوں میں فضول خرچ ہو رہا ہے. ہم تو بڑے 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 عبادت گزار ہیں جی، نمازی ہیں پنجگانہ، یہ پتہ نہیں نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہیں. جانا چاہیے، لیکن بہتر ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت اور پیارے نبی کا طریقہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. خیر، وہ لڑکی چل رہی تھی بیچاری کنارے کنارے، پیاس لگ گئی اس کو، وہ باغ میں چلی گئی. اس نے کہا یہاں پانی رکھا ہوگا، پانی پی مانگ لیں گے ان سے. اب وہاں کوئی نوجوان لڑکا بیٹھا تھا بیچارہ باغ کا نگراں. جیسی وہ دوشیزہ اندر گئی اور اس نے پانی کا مطالبہ کیا، اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی، اس پر شیطان غالب آ گیا، نفس کا غلبہ آ گیا، اس کی نیت بگڑ گئی. اس نے کہا میں پانی بھی پلاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، سب کچھ دوں گا، تو میری خواہش پوری کر دے، ناپاک دینا. وہ لڑکی ڈر گئی، یہ تو بہت خطرناک ہو گیا ہے، پانی کے بدلے ایمان جا رہا ہے میرا، موت آ جائے تو اچھا ہے، یہ تو غلط ہے. اس نے کہا میں اب بھاگ بھی نہیں سکتی، اس کے پاس سے بچ بھی نہیں سکتی. اس نے اللہ سے مدد مانگی اور ایک ترتیب چلائی کہ اللہ اسے بھی بچا لے، مجھے بھی بچا لے، تیری نافرمانی ہے یہ، میری عزت کو بچا، میرے ایمان کو بچا. کہا یار، کہا او بھائی یہ کام بڑا بے شرمی کا ہے، پردہ چاہتا ہے، بچنا چاہیے. ایک کام کرو، باغ کے جتنے راستے ہیں سب بند کر کے آؤ، سب بند کر دو، کوئی اندر نہ آ جائے میرے باغ، ہمارے باغ میں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. یہ بے شرمی کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. تو لڑکا کہنے لگا میں آ رہا، بیٹھ جا. وہ جھونپڑی میں بیٹھ گئی. اس نے سارے راستوں میں کانٹے کنٹے لگائے، راستے بند کرے. پھر آیا دوڑا، کریا آیا میں سارے راستے بند. وہ لڑکی کہنے لگی کہ راستے سارے بند ہو گئے، کوئی نہیں دیکھ رہے گا نا. ایک راستہ کھل رہا اسے بھی بند کر دے. وہ کون سا؟ کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے مجھے. اتنا کہنا تھا کہ وہ پانی پانی ہو گیا. اوہ میں کتنا برا ہوں، میں اللہ سے شرماتا نہیں، یہ لڑکی شرماتی ہے. اور واقعی اس دروازے کو میں بند نہیں کر سکتا، وہاں میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں پردہ ڈال دوں گا. کہا کہ پھر بہت مشکل کام ہے یہ اور بہت خطرناک، اللہ کو کیسے روکیں، وہ ہمیں نہ دیکھے. کہ بس اب تو ایک ہی راستہ ہے میری بہن، میں بھی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے برا ارادہ کیا تیرے بارے میں، مجھے معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے، میرا رب بھی مجھے معاف کر دے. تو نے مجھے جگا دیا، میرا نفس میرے اوپر غالب آ گیا، میرے شیطان نے مجھے شیطان نے بہکایا ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. اور اس کو کہا پانی پی اور جو کھانا کھا لے یہ لے لے اور جا چلی جا، اللہ تیرا بھلا کرے. تو اسے کہتے ہیں خوف خدا، اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پکا یقین، اعتبار، اعتماد کے ساتھ کہا تو اس کے دل پہ اثر ہو گیا کہ واقعی اللہ تو دیکھ رہا. بھائی اللہ کو نہیں میں روک سکتا. تو میرے پیارے بھائیو، کہیں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو ہم سے، ہم ذکر اللہ بھی کریں، تقوی بھی اختیار کریں. ایک آدمی اللہ والے پہ گیا کہ جی میرے پاس بچیاں ہیں، کچھ پیسے پوسے ختم ہو گئے ہیں، ہے نہیں، کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، دعا کر دو. حضرت نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے اور اس میں کچھ قرآن کی آیت پڑھی اور پھونک مار دی. وہ انہیں سن لی اور کہنے لگا یہ تو بڑی آسان نسخہ مل گیا،
ہم بھی یوں ہی سونا بنایا کریں گے. وہ سونا بن گیا. کالے جاؤ اپنی بچیوں کا نکاح کر لو اور دیکھو فضول خرچی نہ کرنا. اب اس نے جا کے جو بھی خرچہ ورچہ کیا وہ پیسے ختم ہو گئے. اب مٹی کا ڈھیلا سامنے رکھ کے جوں لگا پڑھنے پڑھتا گیا. وہ مٹی رہی. تنگ آ کے پھر اسی فقیر پہ پہنچ گیا اللہ والے پہ. اللہ والے سے کہنے لگا جی حضرت وہ جو آیت آپ نے پڑھی تھی وہی من نے پڑھی, بس نہیں پڑھی تھا تو ایک ہی دو پڑھی ہوگی میں نے تو. حضرت مسکرائے وہ اللہ کے ولی, وہ مست ولی اللہ ہنس کے کہنے لگا بھائی آیت کا قصور نہیں, فرق تو زبان کا ہے. اسے پرہیزگار بنا لو, اس کی حفاظت کرو, اس زبان کو پاک کرو, اور پھر دیکھو اللہ کے قرآن کا کمال. اس کا یہ قرآن تو اپنی جگہ پر درست ہے, کمی تو میری ہے یہ کہ میں نے اپنی زبان کو ناپاک کر رکھا ہے. تو بھائیو یہ جھوٹ پر جو کئی جمعہ سے بیان ہو رہا ہے, عرض اور کرتے ہیں ہم, آج کل جھوٹ کا بہت دورہ ہے, جگہ جگہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, جھوٹے کام ہو رہے ہیں, جھوٹے مقدمے کر رہے ہیں لوگ, جھوٹی الزام لگا رہے ہیں. عام ہو گئی یہ بات, کسی کو مروانا پھنسوانا, کسی کو اندر کروانا. بھائی الزام لگوا دو, جھوٹ ہی تو ہے یہ بھی. الزام ایک الزام اور ایک جھوٹ ڈبل گناہ ہے. بہتان نہیں لگا سکتا بندہ, پھنسے گا, چھٹتا نہیں. جو بہتان لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, خطرہ ہی خطرہ اس کا, بچتا نہیں. جو کہیں لوگ اب پنچایت میں جھوٹ نہ بولیے, عدالت میں سچ نہ بولیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹ تو کہیں بھی نہ بولیے, نہ عدالت میں نہ پنچایت میں. کہے جی عدالت میں اگر سچ بول رہے ہیں تو جج فیصلہ کے خلاف کرتا ہے. یہ یقین بن گیا لوگوں کا کہ جھوٹ سے کامیابی ملے گی. کیا ہوگا بھائی زمین پر, پھر برکت آئے گی. جب عدالتوں میں جھوٹ ہوگا, عدالتوں میں جھوٹے فیصلے ہوں گے, عدالتوں میں الزام لگائے جائیں گے, عدالتوں میں قسم کھا کے جھوٹ بولا جائے گا. کیا کہتا ہے اس وقت جب جج کے سامنے وکیل بیان لیتا ہے نا, کیا کہتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, قسم کھاتا ہوں. بلکہ یہاں تک کر لیں جو جس دھرم کا ہو, کہ مذہب کا, اسی کی کتاب, چاہے وہ اینٹیں ہی ہو, چاہے وہ لکڑی کا ڈبہ ہی ہو, اگر مسلمان عدالت میں کھڑا ہے, قرآن ہے بس پر ہاتھ رکھ. اب قرآن سمجھ کے تو رکھ رہا ہے وہ ہاتھ, عدالت تو اس پہ قسم لے رہا ہے, اور وہ اس پہ بھی جھوٹ بول گیا. ایسے بہت جگہ نا جھوٹ نہیں ہو سکتا. فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. پیارے بھائیو, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہنسی میں بھی, اور زیادہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. جو دنیا میں زیادہ ہنسے گا تو وہ آخرت میں روئے گا. تجربہ کر کے دیکھنا, جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, دودھ پیتے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں خوب ہنساؤ, گدگدیاں اٹھاؤ, تو ایک گھنٹے کے بعد دیکھنا اس سے دوگنے روتے ہیں. پھر تجربہ کر لیو, جتنا انہیں ہنساویں اتنی روئیں. پھر فرمایا جو بچہ بچپن میں روتا ہے بڑے ہو کے ہنستا ہے, خوش رہتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. کھلکھلا کے ہنسنے سے منع فرمایا. آپ کبھی بھی نہیں کھلکھلائے, مسکرائے, چہرے پہ بشاشت دکھائی, لیکن ہا ہو ہا, یہاں کھڑے 1 کلومیٹر آواز جا رہی ہے ہنسنے کی. ایسا کہاں ہے؟ اللہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے, اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے
اس کو محفوظ رکھنے کی بھی توفیق دے دے۔ کوئی آدمی تہجد میں اٹھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ کی در میں لگا ہوا ہے، اٹھ کا بیچارہ ہر سویرے اٹھا اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا، جو مرضی آئے منہ سے بول رہا، ہنس رہا، بہت جھوٹ بول رہا، مذاق کر رہا ہے، وہ جو ان سے نور لیا تھا، یا دوسری طرف بات آ گئی آنکھوں سے غلط دیکھ رہا ہے یا غلط سن رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ان سے نور حاصل کر رہا تھا تہجد میں، وہ سارا نکل گیا۔ کسی ہنڈیا میں گھی ڈال لو چھونک کے لیے، ہنڈی بنانے کے لیے، دیگچی سالن وغیرہ، اور اس میں ایک باریک سا سوراخ بھی کر دو تو گھی سارا نکل کے چولہے میں جل جائے گا، اس میں رہنے کی کچھ نہیں، قیمتی چیز گئی نیچے۔ تو ہمارا جو قیمتی چیز، ہم نے جو نور حاصل کیا تھا تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر اللہ سے، تہجد سے، وہ سارا بد پرہیزی میں ختم کر دیا۔ تو ہم ارادہ کریں گے، یا اللہ ہمیں اس ارادے پر کامیابی دے اور تقوی کی زندگی نصیب فرما دے، اور اس جھوٹ بلا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنی بھی تیری نافرمانیاں ہم سے ہوئی، جانے میں، انجانے میں، دن میں، رات میں، صبح شام میں، چھپ کر یا عام، سب کو معاف فرما دے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ یا ربی ہمارے اوپر رحم کر، ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، ہر اپنی نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور ان تمام برائیوں سے بچا، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، کبر سے، حرص سے، لالچ سے، طمع سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہماری ان تمام برائیوں سے حفاظت فرما، روحانی جسمانی تکلیفوں کو دور کر دے، روحانی جسمانی تندرستی عطا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے، رحم اور کرم فرما، رحم اور کرم فرما، ایمان کامل عطا فرما، توحید کامل نصیب فرما، ایمان و ایقان مضبوط فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے قلوبوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہماری زبان کو اپنے نور سے منور کر دے، ہماری آنکھوں میں اپنا نور عطا کر دے، ہمارے دماغوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہماری روح کو اپنے نور سے منور کر دے، ہماری زندگی کو نورانی بنا۔ اے اللہ نحوست سے اور گناہوں سے، شیطانی اثرات سے اور نفس کے دھوکے سے ہماری حفاظت کر۔ یا ربی ہم تیرے محتاج ہیں، ہماری مدد کر، ہماری مدد کر، نفس و شیطان کے مقابلے میں مدد کر۔ یا ربی رحم کر، کرم کر، گناہوں کو معاف فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حلال پاک روزی عطا کر دے، ناپاک روزی سے ہماری حفاظت کر، ناپاک لقمے سے ہماری حفاظت کر۔ یا اللہ ہمیں تقوی پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما، رحم اور کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک برکت والی اولاد نصیب فرما، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ نصیب فرما دے، جن کے پاس
بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی نصیب فرما دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ اس وقت بے شمار برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں ایک نشے کی برائی بہت زوروں سے پھیل گئی ہے۔ اے اللہ تیرے بندے اور ہماری یہ نسل، ہماری یہ اولاد اس برائی میں، اس دلدل میں پھنس گئی ہے، ان کو اس سے بچا لے، سب کو بچا لے اس نشے سے۔ جتنی بھی نشیلی چیزیں جو تو نے اپنے بندے پر حرام کی ہیں ان سے محفوظ فرما، ان سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ تمام برائیوں سے بچا، ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے ان کے نصیب فرما۔ جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں ان کے چھٹنے کے اسباب پیدا فرما۔ جو گھروں سے لاپتہ ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما یا رب العالمین۔ رحم کر دے، کرم کر دے، پوری دنیا میں امن سکون نصیب فرما دے یا اللہ۔ دنیا میں اس وقت فساد پھیل گیا ہے، لوگ اور ملک آپس میں جنگ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کچھ تو خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، زمین پر فساد پھیل گیا ہے یا ربی۔ امن فرما دے، امن کر دے، لوگوں میں انسانی ہمدردی پیدا کر دے اور یہ تمام فتنوں کا خاتمہ فرما دے۔ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی جنگ و جدال کا ماحول بنا ہوا ہے وہاں پر امن قائم کر دے یا رب العالمین۔ ہمارے ملک میں ہر طرح کا سکون امن نصیب فرما، اتحاد اتفاق کی زندگی عطا فرما۔ ملک میں، علاقوں میں، شہروں میں، محلوں میں، بستی میں، پڑوس میں، گھروں میں امن و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا کی آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین۔ رحم فرما دے، کرم فرما دے اے اللہ۔ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے لکھا کہلوایا ان سب کی پاک مرادوں کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما اور ہمارے جو متعلقین، متوسلین، محبین، عزیز و اقارب، رشتہ دار کہیں مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادوگروں کے جادو سے، بد نظری سے، اپنے اور پراؤں کے شر سے حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ایمان جان و مال عزت آبرو کو محفوظ فرما یا اللہ۔ ہم سب کی حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو خیر و برکت سے پورا فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.